وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى القوم الظالمين قام فرعون يكفرون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويريد سري ولا ينطلق لساني وأرسل على صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کا شورا ہے الحمدللہ تمہارا لیکن نے ہفتے کو شروع کیا تھا اور اس کی ہم نے 3 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی تھی اور اس کی میں نے چوتھی طرح آج تلاوت کی ہے اور اس کے اوپر جو غلط کی بیان ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اس کی ہم نے چوتھی آیت شروع کی ہے جس میں اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت کی آتی ہے یہ اس سے انکار کرتے منہ موڑ دیتے مانتے تھے بالکل وہ ایسے جملہ فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستهزئون وہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یہ اللہ کی ذات کریم ہے. ایک انسان کو سمجھانے کا جو معقول طریقہ ہوتا ہے اس کو ظاہرات دکھانے کا جو معقول طریقہ ہوتا ہے جو معقول کوشش کی جا سکتی ہے ان کے سامنے سب کچھ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بےرخی اور بالکل لاپرواہی اور کرتے ہیں تو پھر اس کا راز ان کے دل میں زبردستی ایمان نکالنے سے نہیں بلکہ آسمان سے نشانیاں جو نازل کی جاتی ہیں اس وقت کی جاتی ہیں جب کوئی قوم بالکل آخری دم پہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جاتے تھے سامنے نشانیاں اور جب وہ نشانیاں دیکھ کے پھر مذاق اڑاتے ہیں تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اپنا فطری انجام جو ہے وہ دیکھتی ہے. اسی لیے فطرت جو ہے فطرت افراد سے اعمال کی طرف دیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی نہ. انفرادی طور پہ اگر گناہ ہوتے تو فطرت معاف کر دیتی ہے اور اگر اجتماعی قوم کی قوم پوری جو ہے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر جائے گی تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ضرور ہے. شریعت کے اندر تو انصاف ہے رحمت ہے جب فطری عمل ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی جیسے آج ہمارے اوپر جو روز نے حملہ کیا ہوا ہے اور وہ مانگے تو یہ کہہ رہے ہیں کیا پورے بشر کے غصہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر وہ سارے غصہ بھی ہمارے اوپر حملہ ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار. یہ ہماری نبیت اور غیرت جو ہے وہ بالکل مر گئی ختم ہو گیا دنیا کے اندر بالکل ہمارا نام و نشان
اب افرادی طور پہ تو موجود ہے کہ یہ عقل کی دنیا ہے، یہ محبت ہے، لیکن اجتماعی طور پہ وہ ہمارا مرکز جو تھا، وہ مرکز ہمارا ہے جس کے سامنے جسے 360 کتب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تھا، اس جو مرکز کے جو محافظین ہیں ان کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے، جو اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کو منظور کرنے کے لیے، اس کو ریئلائز قرار دینے کے لیے بےتاب اور بے قرار تھے، ان کو بھی انہوں نے چیلنج کرا دیا۔ لیکن وہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس یہ سنیاسی کے لیے سامان ہے، لیکن ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ 1967 میں جب وار ہوئی تھی، جب یہ اسرائیل کو قائم کیا گیا تھا، تو اس وقت اخوان المسلمون تھے یا بیت المقدس کے لیے، تو اسرائیل کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم بیت المقدس پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ موت کے متلاشی ہیں، وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ موت ہمارے پاس آئے، کیونکہ موت کے بعد جو پکا یقین ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب یہ ایک بھی لڑتا ہے سپاہی، جب وہ پھر میدان میں اترتا ہے ایمان کے ساتھ، تو پھر ابو کو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی چڑیس کے ساتھ بھی تلوار بنا کے کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کو اتر آتے ہیں، ان کے اوپر بے شمار نشانیاں بھی اتار دی گئی، ہر چیز اتار دی گئی، لیکن پھر بھی یہ کبھی بھی ایمان لائیں گے، اور یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ موت کی آغوش میں جانے کے لیے جب مٹی بنتی ہے نا، تو موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے، تو اس وقت بھی اپنی التجائیں کریں گے، اور پھر وہ سارے ٹھنڈے اور پدارتھ ان کے ہوا میں اڑ جائیں گے اور حواس موقع ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اگلا دکھایا کا مراد ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کذبوا فنجاتی ہم ما کانوا به یستعجلون، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت کا مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گا، اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر بھی اس کا انجام لگایا، اور پھر سورہ احزاب میں بھی دکھایا، سورہ احد میں بھی دکھایا، پھر حوازن میں بھی دکھایا، پھر خیبر میں بھی دکھایا، لیکن ایمان آج ہمارا ایمان نہیں۔ ایسی اب کہ آج مسئلہ دے کہ سوچتا ہے کاش ایسی کوئی بستی ہوتی جہاں روٹی زہر سے سستی ہے اور منصف جو ہے وہ انصاف دے گا، اور ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بیمار ہوتا ہے تو ہم سب بیمار ہوتے ہیں، اگر ایک بھوکا سوتا ہے تو ہم سارے بھوکے سوتے ہیں، لیکن آج ہماری نہیں جاتی ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اب یہ اللہ نے بڑی بہترین ہے اور کیا ہے کہ کبھی زندگی کا نگاہ نہیں جاتی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک وما كان أكثرهم، اور کیا انہوں نے کبھی زمین کا خدا نہیں ڈالی؟ اب اللہ کے سوا جب اللہ نے اس مخلوق کو بنایا، کس کو علم تھا کہ انسان کو گندم کی ضرورت ہے؟ کسی کے علم میں تھا کہ یہ انسان جو ہے اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کے علم میں تھا کہ اس کو گندم کی ضرورت ہے، گندم اگائے۔ اللہ کے علم تھا اس لیے انہوں نے دالیں کھانی ہیں، دالیں بنائی۔ اللہ کے علم تھا کہ انہوں نے سبزیاں کھانی ہیں، سبزیاں کھانی۔ اللہ نے ایسی بہترین یہ آیت ہے، اولم یروا کبھی دیکھا نہیں، کبھی غور کرو نا کہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا، کیسا یہ زمین کے اوپر جو ہم نے قسم کی کثیر مقدار میں یہ چیزیں ہمیں عمدہ نباتات ہم نے پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ یہی نشانی انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ آخر یہ توحید کا کوئی ایسا کوئی مالک اور خالق ہے جس نے اس زمین کے اوپر یہ اتنی بہترین نباتات اگائی ہیں، اور وہ اہم ہماری فطرت اور ضرورت کے مطابق جو ہماری اب کس کو علم ہے کہ ہم نے آم کو پوچھنا ہے، کس کو علم ہے تربوزہ کھانا ہے، کس کو علم ہے ہم نے بیگن پکانے ہیں یا آلو پکانے ہیں،
یہ اللہ کی ذات کریم نے جب اپنی دنیا بنائی تو اس کو وسیع کرنے کے لیے ان انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں زمین سے پیدا کی، اور پھر اس زمین کے اندر ہی پڑھائی کرتی ہے کہ زمین سے تو اٹھتے ہو، زمین سے پیدا ہوتے ہیں، زمین کے اندر ہی زندہ ہوتے ہیں، اور پھر زمین سے ہی دوبارہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے من کل زوج کریم، اور ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ انسان بنایا تو اس کی بیوی عورت لڑکی بنائی، اور وہ بھی انسانیت میں برابر ہے، لیکن جسمانی کیفیت میں برابر نہیں ہے، اور وہ جسمانی کیفیت ایسی بنائی تاکہ ایک دوسرے کے لوگ جو ہے مل کے خاندان کے خاندان چلیں، اور آگے جو نسل انسانی ہے وہ بڑھتی چلی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی جو کیفیت ہے۔ یہ ایک سمجھنے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت نشانی ہے، یہ نشانیاں بار بار طلب کرتے ہیں، یہ اس میں ہی نشانی کافی ہے، لیکن اگر نشانیاں پار نہیں ہوتی اور نشانیاں اتار کے ان کو زبردستی ہمیں مسلمان بنانا ہوتا تو پھر تو ان کو پیدائشی طور پہ ہم مسلمان بناتے، اور ویسے مخلوق بناتے جیسے فرشتے ہیں تو بے اختیار مخلوق ہے، پھر کوئی حساب نہیں ہوتا، تو یہ بھی بے اختیار مخلوق، اور بے اختیار مخلوق سے پھر حساب کیسا دیکھا جائے کہ کون حاصل امان لے کے اندر پھر حساب ہی نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ نے اختیار کی آزادی دی، اور سامنے اور اللہ نے فجور بھی بتا دیا اور تقویٰ بھی بتا دیا، دونوں راستے بتا دیے کہ یہ راستہ اندھیروں میں جاتا ہے، یہ راستہ روشنی میں جاتا ہے، اور خود اللہ نے دوسرے سے بارے میں اللہ کو ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے دوست ہیں، جو جن کو اللہ دوست بناتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ روشنی ہے، دین جو ہے روشنی ہے، صراط مستقیم کے اوپر چلنا، دین کے اوپر چلنا یہ روشنی ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یہ اللہ نے سامنے پوری نشانی ہے بتا دی، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اس کے لوگ جو ہیں اکثر لوگ جو ہیں کثرت سے جو لوگ ہیں کثرت سے لوگ مومن نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ قیامت کا جب نظارہ سامنے آئے گا، پیچھے قیامت کا منظر ہمیں پڑا ہے، آگے بھی آ رہا ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے دن جب انسان سامنے کھڑا ہوگا اور کوئی انسان جو ہے کسی کو چھڑانے والا نہیں، ماں باپ سے اولاد باقی نہیں، راوس پڑھے میری ماں بھابھی میرے ماں کو لے لا، میرے بھائیوں کو لے لے، میرے باپ کو لے لے، اور سب کچھ لے لے مجھے چھوڑ دے، ماں کو چھوڑنے والا نہیں، جنا اور شری جنا، رائی برابر دیکھی اور رائی برابر بندی کا خراب ہونا ہے۔ آپ خوش قسمت ہے اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس قرآن کے مطابق ہم عمل بھی بجا کریں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مگر ان میں سے اگر اکثر ماننے والے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور زبردست بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس نے رحم کا جو اور تو ہے اپنے پر غالب کرو۔ ادنا سا کہ انسان ہوتا ہے نا، اگر اس کی حکومت ڈھلی ہوتی ہے تو مرنے مارنے پہ آئے، حکومت کی طرح کی حکومت ڈھلی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو غائب کیا جائے گا، پتہ ہی کہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہے 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد آ کے کسی سے نمدار ہوتا ہے، میں یہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میں نے تو مراد کر کے ثابت کیا، لیکن سچائی پہ مبنی نہیں ہوتا یہ کام، یہ جبر کی حکومت ہے۔ جبر کی حکومت اس لیے ہے کہ انسانوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی نہیں گئی، پھر بات دوسری طرف چلے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، اس میں 14 رکوع ہے سورہ بقرہ کے اندر، پوری ہسٹری ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام کا آگے بھی ذکر آتا ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم ہے جس نے کہا تھا فاذهب وانت ربک ہم، تو جا تیرا رب آؤ بھائی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پہلے یہ بیت المقدس کو اندر جا کے پتہ کر، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو گورے پر لگایا بس کر، اللہ نے ان کو اور مسکرت مسلط کر، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 40 سال یہ سرانہ بندی ہے، اور جتنے یہ اس وقت جوان ہیں یہ سارے مر گئے،
اور جو بچے جب جوان تھے پھر یہ بیت المقدس جانا. اور جب وہ فتح ہوا حکم کیا تھا جو بابا پھر تم بیت المقدس میں داخل ہونا سجدے کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے پھر اللہ تم کا رہتے کرے. اور ہم نے بھی 1906 میں مسلم بنائی. بڑا صاحب ہے. اللہ نے 40 سال کا پورا ایک چلا بنایا ہوا. 40 سال کے بعد مسلمانوں کی جو بدعملیاں تھیں، جو رنگیلا شاہی تھی اور اکبر کی دینیں ٹکڑی تھی، اور جس طرح انہوں نے دینداروں کو مالٹا کا علاقے میں قید کیے تھے، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد مسلمانوں کی دعا قبول کی. اور 1947 میں اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا، اور وعدہ ہم نے یہ کیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت. لیکن جب ہمیں لا یقینا اور اللہ کی بات نہیں ساتھ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ پکا وعدہ کر کے توڑنا نا، اور پھر ہم نے وعدہ کر کے توڑ دیا. پھر وعدہ کر جو خلاصیت تھی اس کے خلاف ہو گئے. ہم بھائی کا دشمن ہے، ہمسایہ کا دشمن ہے، دکاندار کا دشمن ہے، اور ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتے. ہمارے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ہم جڑتے نہیں. یقین جانے کبھی کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دفعہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، پہلا جسم کی اذان ہو رہی ہے، اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں چھوڑے یہ اس اذان کو کیا کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل کدھر جڑ کے چلے گئے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے. وہ شاہد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، اور درود پڑھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود نہیں پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برباد ہو گیا. جسے قدسی ہے کا جب ہے جب پوری 3 دفعہ آپ نے آمین کہا، پہلے کہا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہ آیا؟ کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب مانگا کیا ہو؟ آپ پہلی سیڑھی پہ گیا جبریل علیہ السلام کہا جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اس نے اپنی مغفرت حاصل نہ کی وہ برباد ہو گیا. میں نے کہا اور پھر میں نے جس نے ماں باپ کو بوڑھے اپنے پاس پایا اور پھر اس نے اپنی مغفرت حاصل نہ کی وہ برباد ہو گیا. میں نے کہا پھر اس نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ کا نام نامی آئے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجا جائے تو آدمی برباد ہو گیا. میں نے کہا حضور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے چھوڑو یہ کوئی دان ہو. اور کئی مسجدوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ آپ چلے جائیں جا کے مسجد آپ کا چوک کے اندر سنی اللہ صاحب کی بڑی مشہور مسجد ہے، اس کے اوپر بار بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں بریل کی مکتبہ کے علاوہ کوئی مسجد ادا کرنا. یہ اندازہ لگانے والی چاہتی ہے یہ کیا ہم کدھر جا رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. آج میں اتنا پریشان دیکھ کر لوگوں کو میرا جان نہیں جا رہی کہ اللہ کو کہتا ہے پورے بشر کے مسئلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بے شمار دولت ہمارے پاس، تیل کے کنویں ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، اور ایمان والے بھی لوگ ہمارے پاس موجود، لیکن پھر ہمارے جو کہتے ہیں مزدل بنی ہوئی ہیں اور کوئی اس کا جواب نہیں ہوئی. بالکل بیانی وہی 1400 سال جو پہلے کا معاملہ تھا نا جی، جس طرح مسلمانوں کو مار پڑتی تھی اور کوئی وہاں میں بچانے والا نہیں ہوتا تھا، اور پھر جا کے مدینے میں جب جنگیں بدلی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کہتے ہیں کہ اگر برما میں چلے جائیں تو کیا مسلمانوں کے ساتھ پانیوں کے اندر بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کشتیوں کے اوپر ہماری زمین ہی نہیں ہے. اگر وہ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں وہ مارتے ہیں، اگر ادھر جاتے ہیں تو وہ مارتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر آپ دیکھیں، اسی طرح سری لنکا میں چلے جائیں، اسی طرح چائنا میں چلے جائیں، اسی طرح آپ روس میں چلے جائیں. قرآن رکھنا جرم، اذان دینا جرم، لیکن ایک دن آئے گا سب لوگ جو ہے نا پریشان ہوں گے اور صرف سایہ نہیں مسلمانوں کو وہی ایمان والے جو ہے اس کے سائے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ میں کوثر کو جانے کوثر دیکھیں گے اور وہی جنت میں خوش ہو گئے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یقیناً اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ رحیم ہے۔ صدق اللہ۔ آگے دوسرا اسلام کا قصہ شروع ہو گیا، ان کا ہے تو کام بڑے اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو سمجھیں اور اس کی اوپر عمل کریں۔ یہ آج ایک نقطے کی یہ بات ہوئی کہ جب انسان کو اللہ کی ترتیب